بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن دیکھا تھا اور میسیج دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج ہم نے 8:30 بجے لائیو کا وعدہ کیا تھا، اور آج چند نکات پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں عوام سے، اور بالخصوص اس طبقے سے جو کہ مخالفین میں ہیں، اور اس طبقے سے بھی جو سپورٹرز ہیں اس ذہنیت کے اور اس فکر کے۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ لوگ اس پیغام کو تمام احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور سب کے پاس اس پیغام کو، اس نوٹیفیکیشن کو پہنچا دیں، اس لائیو کو پہنچا دیں، تاکہ اور بھی لوگ اس پیغام کو سن سکیں اور ہماری لائیو سے جڑ سکیں۔ تو اور ایک اگر کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت تو کمنٹ کر کے بتائے کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے یا نہیں، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ تک یا نہیں، کوئی بھی ایک بندہ کمنٹ کر کے بتائے، اور اس لائیو کو شیئر کر دیں سب تک۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ جڑ سکیں۔ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں۔ اس لائیو کو شیئر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ میں نے شیئر کر دیا ہے، آپ لوگ بھی شیئر کر دیں، اور کوئی بھی ایک بندہ اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو اس میں کمنٹ کر کے بتا دیں میری آواز کلیئر ہے یا نہیں، پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ وقت میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں بزرگوں کی بارگاہوں میں، اور بالخصوص حضور کریم نواز کی بارگاہ میں۔ یہ کوئی تازہ ترین بات نہیں ہے، یہ وہ فکر ہے جو ایک عرصہ طویل سے اس قوم کے ذہنوں میں پنپ رہی تھی، ایک مخصوص کمیونٹی کے ذہن میں پنپ رہی تھی، یا کئی لوگ ایسے ہیں جو اس ذہنیت کو ان کے ذہنوں میں منتقل کر رہے تھے، اور یہ ذہنیت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی۔ آپ گزشتہ 100 سال کے پیچھے چلے جائیں، ایک بار 100 سال سے آغاز کرتے ہیں۔ 100 سال پہلے ایک فکر نے جنم لیا، اشارے میں آپ سمجھتے جائیے گا، ایک فکر نے جنم لیا، لیکن اس وقت جب اس فکر نے جنم لیا تو یہ فکر اتنی متشدد نہیں تھی، اتنی سخت نہیں تھی، لیکن جب یہ فکر ہندوستان سے ایشیا کے اندر گئی، ایشیا سے دیگر ممالک میں گئی، اور بالخصوص پاکستان سے جب یہ گزشتہ 10 12 15 سالوں کے اندر یہ لوٹ کر آئی، جب یہ واپس پلٹ کر آئی، یو ٹرن لیا، وہ پھر سے جب یہ انڈیا میں آئی، یہ فکر، یہ ذہنیت، تو یہ اتنی متشدد ہو گئی، یہ اتنی سخت ہو گئی کہ میں آپ کو اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں کے سامنے تمام مثالیں ہیں، آپ لوگ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہر شخص نے کسی کے ایمان اور عقیدے کا فیصلہ ایسا سمجھ لیا جیسے چٹکی بجانا، اس کو کافر قرار دے دو، اس کو مشرک قرار دے دو، اس کو شیعہ قرار دے دو، اس کو رافضی کہہ دو، یہ بالکل عام باتیں ہونے لگی۔ مجھے جس مخصوص کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، انہی کے خانقاہ میں میرا ایک بار وزٹ ہوا۔ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب میرا وزٹ ہوا وہاں پر تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ فلاں حضرت نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے اگر کسی نے حرف بھی لکھا ہے وہ ہماری سراغوں پر ان کی شان میں، غوث اعظم کی، فلاں حضرت نے قصیدے پہ قصیدے لکھے ہیں ان غوث اعظم کی شان میں، لیکن حضور غریب نواز کی شان میں صرف چند لائن اور چند الفاظ کیوں؟ یہ میرا سوال تھا، بالکل چھوٹا اور مختصر سوال تھا، لیکن ادھر سے جواب یہ ملا
ادھر سے اس مکتبہ فکر سے جواب یہ ملا کہ دیکھیے ایسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب نواز کے چاہنے والے نہیں تھے، لیکن وہ فنافی شیخ تھے۔ میں نے کہا اچھا فنافی شیخ، پلیز میرے کو ڈکلیئر کریں، اس کو کلیئر کریں کیا ہے یہ فنافی شیخ۔ انہوں نے کہا کہ وہ شیخ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ شیخ کی محبت میں گم تھے، وہ غوث اعظم کی محبت میں ڈوب چکے تھے، اس لیے انہیں ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، گویا کہ انہوں نے ان کی شان ہی بیان کی اپنی پوری زندگی میں، تحریراً ہو تقریراً ہو کیسے بھی ہو۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ میں نے ان کی اس عقیدت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، میں نے ان کی اس عقیدت کو اپریشیٹ کیا، لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ اگر آپ فنافی شیخ ہوں یا آپ کے امام فنافی شیخ ہوں یا آپ کے رہبر، آپ کے قائد فنافی شیخ ہوں تو یہ تو ٹھیک ہے، اور اس کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کی عقیدت کو، لیکن جب ہم فنافی شیخ ہوں تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اگر فنافی شیخ ہونا اچھی بات ہے تو پھر اسے ہر پرسپیکٹیو سے ہی اچھا سمجھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ فنافی شیخ ہیں تو اس کی قدر کرے دنیا، اور کسی اور کو فنافی شیخ ہونے کا ادھیکار اور حق اور رائٹس اس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ تو دوہرا معیار ہے، یہ منافقت ہے۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کس پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر پنجتن کی محبت میں کوئی شخص فنافی شیخ ہو جائے، یا فار ایگزامپل صرف مولا سے محبت کر لے، مولا کائنات سے، ٹھیک ہے، ان کے تذکرے کرے، ان کی محافل کرے، ان کا ذکر کرے، تو اس کے اوپر رافضیت کا ٹھپا کیوں؟ اسے حق کیوں نہیں ہے فنافی شیخ ہونے کا؟ آپ ابھی موجودہ دور کے اندر یہ جو صحابیت سے لگاؤ، اصحاب کے تذکرے، یہ گزشتہ چند سالوں کے اندر پن پائے، اس سے پہلے کہاں تھے یہ لوگ؟ اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ یہ ذہنیت کہیں نہ کہیں پنپ رہی تھی، یہ ذہنیت کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں منتقل کی جا رہی تھی۔ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ اسی کے اثرات ہیں، اسی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اسی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ۔ اور میں آپ سے ایک چیز اور بتاؤں کہ ابھی موجودہ دور کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک عرسوں کا، ایک محفلوں کا سلسلہ بالکل زور و شوروں کے اوپر ہے کہ فلاں کا عرس منائیں گے بھائی، فلاں کا عرس منائیں گے۔ چلیے میں ڈائریکٹ بولتا ہوں، فلاں کا عرس منائیں گے۔ اب اچھا بھیا کس کا عرس منائیں گے؟ کہ یزید کے والد کا عرس منائیں گے، ابو سفیان کے بیٹے کا عرس منائیں گے۔ میں نے کہا کہ چلیے آپ عرس منائیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہیں۔ آپ ممبروں سے سنتے ہیں نا کہ اہل سنت کے عقیدے کو فرسٹ پرائرٹی ملنی چاہیے، اہل سنت کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے اور وہی عوام کا ہونا چاہیے۔ آئی ایکسیپٹ اٹ، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اب آپ ترازو میں رکھیے گا اس چیز کو۔ اہل سنت کا متفقانہ فیصلہ اور موقف اور عقیدہ یہی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے، اس مسئلے کے اوپر خاموشی ہی رکھنی ہے، نہ تبرہ کرنا ہے، نہ ہی شان اور مناقب بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اہل سنت کا۔ لیکن اب آپ دیکھیے یہ جو اہل سنت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے اور اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے اور دوسروں کو اہل سنت سے خارج کرنے والے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عرس منا رہے ہیں، یہ محفلیں سجا رہے ہیں، یہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ مسجدیں بنوا رہے ہیں، جو تاریخ میں کسی بزرگ نے، کسی ائمہ نے، کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ لوگ دھڑلے سے اس چیز کو کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اہل سنت کے موقف کی مخالفت ہے یا اس کی حمایت ہے؟ میں آپ سے اس پہ اہل سنت کے موقف پہ عمل کرنا ہے یا اسے رد کرنا ہے؟ اب آپ بتائیے۔ تو جو لوگ خود اہل سنت کے مخالف ہوں، جو لوگ خود اہل سنت کو ریجیکٹ کرتے ہوں، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے تھاٹس کو، اہل سنت کا جو وہ موقف ہے اسے ریجیکٹ کرتے ہوں، پھر انہیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی شخص کو سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹیں؟ انہیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی شخص کو جو خود کٹگرے میں کھڑے ہیں اہل سنت کے مخالفین بن کر، وہ اہل سنت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا اب ہماری دوسری جو پرابلم ہے، دوسری شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ سادات کو دھڑلے سے کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج کے میں پریزنٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، کھلے طور پہ۔ اور اس امام کا نام لے کر جو امام پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس امام کا نام لے کر جو امام سادات کی جوتیاں اٹھا کے سروں پہ رکھنا اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتے تھے
اور ان کی اس تمام عقیدتوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی سراخوں پہ رکھتے ہیں۔ جو سادات کا ادب کرے گا وہ ہماری سراخوں پہ، بھائی ہم بھی اس کی عزت کریں گے، اس سے ڈبل عزت کریں گے اس کی۔ اور یہ ہماری خاکساری نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہونا چاہیے، لین دین ہونا چاہیے، گیو اینڈ ٹیک چلتے رہنا چاہیے، اور یہی نظام ہے، نظام دنیا بھی ہے، نظام قدرت بھی ہے۔ اچھا، لیکن آج کے دور میں سادات کو کھلے طور پہ اور کیا کیا کہا جا رہا ہے، اب دیکھیے، رافضی، مشرک، صلح کلی، یہ تو وہ ورڈ ہیں جو علماء کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ باقی جو عوام ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریے، ان کو پرسنل جا کے گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے نسب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ان کا جو پیرامیٹر ہے، ان کی سیادت کو، ان کے خون کو، ان کے نسب کو ناپنے کا، وہ کیا بنائے آپ جانتے ہیں کہ اگر جو شخص فلاں حضرت کو مانے وہ سادات ہے، اور جو فلاں حضرت کو نہ مانے وہ سادات نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، یعنی سادات جن کے گھروں سے سندیں دی جاتی ہوں، سادات مصطفیٰ کا گھرانہ جو خود سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوں ایمان کے، عقیدے کے، ان کو ان کی نسب کی، ان کے خون کی پہچان اب کسی امام کے تذکرے سے یا کسی امام کی مخالفت سے ہوگی۔ تو یہاں تو تھی بات اس سے پہلے جو میں نے کی، وہ اہل سنت کے موقف کی مخالفت کرنا، اور اب یہ کس کے موقف کی مخالفت ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ براہ راست حضور کے موقف کی، حضور کے اقوال کی، حضور کی شریعت کی مخالفت ہے۔ حضور نے فرمایا، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، جس مضبوطی سے تھام لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب اہل بیت کو ناپا جا رہا ہے کسی مولوی کے تذکرے یا مولوی کی مخالفت سے۔ اب اگر کوئی اتفاق رکھتا ہے تو وہ بہت بڑے سید صاحب ہیں، اور جو اتفاق نہیں رکھتا اس پہ تبرے کرو، اس پہ لعنت کرو، اسے گالیاں دو، اور جب ادھر سے جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تبرے بازی حرام ہے، اور جب کہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ تو کسی مولوی کی سنت تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے بھائی۔ لیکن اس چیز کا ایک موقع اور محل ہونا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آئے ہو تو تاج محل دیکھو نہ دیکھو، موقع محل ضرور دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات ان صحابیوں کے تذکرے کی جن کے یہ تذکرے دھڑلے سے کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے خلفائے راشدین، باقی صحابہ کو تو میں آتا ہوں ابھی، خلفائے راشدین کے نام سے کتنی محفلیں سجائی، خلفائے راشدین کے نام سے کتنی مسجدیں بنوائی، صدیق اکبر کے نام سے کتنی مسجد ہے، کتنی محفلیں ہیں، عثمان غنی کے نام سے کتنی محفلیں سجائی تم نے، کتنے تذکرے کیے، کتنے جلسے کیے ان کے نام سے، حضرت فاروق اعظم کے نام سے کتنی محفلیں سجائی۔ اچھا، اس کے بعد ادھر آ جائیے، حضرت عمار کے نام سے کتنی محفلیں سجائی آپ نے، حضرت جان کے نام سے کتنی محفلیں سجائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف کیا یہ ایک ہی صحابی آپ نے پکڑا ہے، ایک ہی صحابی ہے آپ کی فہرست کے اندر، باقی صحابی نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ کے موقف میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے فکر میں اتنی منافقت ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پوری زندگی اگر آپ سجدے میں پڑے رہے نا تو آپ کا ایک سجدہ قبول نہیں ہے، ایک سجدہ، ایک لمحہ بھی عبادت کا ایسا نہیں ہے جو آپ کا قبول ہو جائے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کے دل میں پنجتن کی محبت اور کل اصحاب کی محبت نہیں ہو تو یہ تو منافقت ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کا جیسا حق ہے ماننے کا آپ اس کو ویسا مانیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں بتانے والے کہ کس کا کیسا حق ہے، کس کا کیا مقام ہے؟ بھائی میں نہیں ہوں، حضور نے بذات خود اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا۔ اب جو حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا، سلیقہ دیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں ماننا ہے کہ کون صحیح ہے، کس کا کیا مقام ہے، اور کسے کس اعتبار سے اور کس طریقے سے ماننا ہے، یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اب ہم اپنا موقف نہیں دے رہے، یہ حضور کا موقف دے رہے ہیں۔ اچھا، اب صحابیوں کی اور علی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیگر اصحاب کی اور مولا کائنات کی، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، وہ چاہے اگر دیکھنے والے اور جو بعد میں دیکھیں گے ان کو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ، اس بات کو نوٹ کریے گا، ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جو کتاب چھپی ہے، جو کتاب چھپے گی، قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، روز محشر تک کا، ٹھیک ہے، ایک کتاب سے ثابت کرو کہ کل صحابہ حضور کے ہاتھ پر کیسے ایمان لائے
اور کیسے خلافت حاصل کی. تو متفقانہ فیصلہ آپ کو یہی ملے گا تاریخ میں، ہسٹری میں. یہ میرے اس کو ہاتھ کو دیکھیے گا، ایسے ایمان لائے، ایسے خلافت حاصل کی، ایسے خلیفہ بنے، ایسے صحابی بنے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ رہا. اور اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ علی کی خلافت کا اعلان کیسے ہوا، علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہوا. ایک مرتبہ طاہر القادری صاحب جو ہیں، میں ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا وہاں یہاں پہ، کہ ایک مجلس میں وہ بیان کر رہے تھے اور کسی نے شخص نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان فرق بتائیے، کل اصحاب اور مولا کائنات. طاہر القادری صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کل اصحاب ایسے خلیفہ بنے، علی ایسے خلیفہ بنے. ہاتھ اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان خود حضور نے ہاتھ اٹھا کر کیا، اور دیگر اصحابہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان بھی لائے اور خلافت بھی اختیار کی، خلافت بھی لی اور صاحب ایمان بھی ہوئے. تو اب اتنا بڑا فرق یہی آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر فرق ہی کرنا ہے آپ کو، ترازو میں رکھنا ہی ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن تم لوگ لاتے ہو، عرس تم مناتے ہو، مسجدیں تم بناتے ہو، اور مولائیوں کو گالیاں تم دیتے ہو، سادات کی شان میں گستاخیاں تم کرتے ہو، بزرگوں کی حرمتیں، بارگاہوں کی حرمتیں پامال تم کرتے ہو. تو اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں میں، اگر تمہیں ناپنا ہی ہے کرائٹیریا، اگر تمہیں مقام ناپنا ہی ہے، ترازو میں رکھنا ہی ہے، تو پھر رکھو کل فضائل، کل کے کل فضائل. جملے کو نوٹ کریے گا، کل کے کل فضائل ترازو کے ایک پلڑے میں، اور حدیث قدیر یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا ایک پلڑے میں. اب مجھے تول کے بتا دو جس میں وزن زیادہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اول بھی وہ ہے، اور اگر جنت تک آخرت میں جانا ہے تو اس کا ذریعہ بھی وہ ہے. تو یوں کہہ لیں کہ آخر بھی وہ ہے. اب اس سے زیادہ میں کلیئرٹی سے نہیں کہہ سکتا آپ کو. میں یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں اس وقت. میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے اس لائف کے اندر اور اس بات کو اور تفصیل سے کرنا چاہتا ہے، دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اور کلیئرٹی آئے. میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کا بھی موقف عوام کے سامنے آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ بس یہی بولتے رہتے ہے نا. عوام کا بھی موقف آنا چاہیے کہ عوام جو عام لوگ ہیں وہ اس چیز کو لے کے کیا سوچتے ہیں، ان مسائل کو لے کے کیا سوچتے ہیں. آخر میں ایک اعلان بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے، اپنی بات رکھنا چاہتا ہے، اپنا کوئی موقف ظاہر کرنا چاہتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور سپورٹ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایڈ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے تو نیچے لکھے، میں ایڈ کرتا ہوں اس کو. ان کی بھی بات، ان کی بھی پرکریا جان لی جائے کہ ان کا کیا ماننا ہے. کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے تو حسنین علی نیازی دیکھ رہے ہیں اس وقت شاید. حسنین اگر ایڈ ہونا چاہتے ہو آپ، ہو سکتے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر، لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا نیچے، اس کے بعد پھر میں آپ کو ریکویسٹ بھیجتا ہوں. ہونا چاہتے ہیں جو ایکسیپٹ کریں اور اسکرین پر آئیں. اور میں جو اس وقت ناظرین ہیں، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، میں ان کا بھی موقف جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اس چیز کو لے کر. بھائی عوام بھی تو کچھ نہ کچھ سوچتی ہوگی نا. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں حضور کے در سے ملی، جو حضور کی ذات سے ہمیں درس ملا ہے، جو پنجتن پاک کی ذات سے ہمیں درس ملا ہے، ہم تو وہ بات کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم کسی مولوی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم مولا کے پیروکار ہیں. ہم کسی مولوی کے تابع نہیں ہیں، ہم مولا کے تابع ہیں. تو ہم تو مولائیوں والی بات کرتے ہیں، مولویوں والی بات نہیں کرتے. اس لیے کامنٹ بھائی. ہاں بھائی حسنین صاحب السلام کیسے ہیں؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو حسنین؟ جی میاں حضور، دعائیں ہیں آپ کی. کہاں پہ ہو ابھی؟ اجمیر شریف میں؟ ابھی میاں میں اجمیر شریف میں ہوں. ماشاء اللہ بھائی. اللہ ابو غریب نواز کے صدقے میں جتنے بھی ناظرین ہیں سب کی جائز دعاؤں کو، مقاصد کو قبول فرمائیں. اور بھائی ہمارا بھی سلامت جی پیش کرنا دربار میں. اور میں یہ جاننا جی چاہتا ہوں کہ ضرور. جو بھی بات چل رہی ہے کہ لڑلے سے عرس منائے جا رہے ہیں اور پنجتن کا ذکر کرنے پر گالیاں پڑ رہی ہیں، اور پنجتن کے جو مخالفین رہے تاریخ میں یا موجودہ وقت میں ان کی شناخانیاں کی جا رہی ہیں، اس تعلق سے آپ ایز اے ہیومن بینگ، انسانیت کے ناطے آپ
اس کے حساب سے مت کہیے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہے، اور نہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس سے کسی اور کو مطلب ہونا چاہیے. آپ ایز اے ہیومن بینگ، انسانیت کے ناطے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس چیز کو لے کر؟ آزاد میاں حضور، میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس موضوع پر کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو تمام مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ قرآن اور اہل بیت پکڑے. اور دوسری چیز، میں میاں عقیدہ کیا بتاؤں، سب کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایکسیپٹ کرے نہ کرے. لیکن یہ نہیں نہیں، بات وہ میں بتانے کی بتا دوں ضرورت کہ بھی نہیں ہے. میں نے اپنے زندگی میں جو ہے ایسا معاملات نہیں دیکھے جو اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. پہلی چیز کہ یہ پہلی ایسا میں نے ایسا فرقہ پہلا دیکھا ہے جو اہل بیت کے جو ہے دشمن ہیں، یہ ان کا ذکر زور و شور سے کر رہے ہیں. اور جو اہل بیت کے قریبی ہیں یہ ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. میسا میں تمار کا نام آتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ کافی سارے لوگ ہیں محب اہل بیت میں جو اہل بیت کو لے کر کے شہید ہوئے، ان کی محبت میں شہید ہوئے، لیکن ان کا ذکر ان کے یہاں نہیں ملتا ہے. ملتا ہے لیکن کس کا ذکر ملتا ہے میاں حضور؟ ان کا ذکر ملے گا جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. اب آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھ لیجئے محسن اسلام حضرت ابو طالب، جنہوں نے پہلا نکاح حضور کا پڑھوایا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. اور یہ اس کو مومن کہتے ہیں جنہوں نے ان کی آل کو قتل کیا. تو یہ مسلمان خود طے کر لے قتل کرنے والا صحیح ہے یا قتل ہونے والا. میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو روکنا چاہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے اصحاب کو ایک بار رکھ دیتے ہیں، سائڈ میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج کس کا یہ مہینہ کس کا چل رہا ہے آپ بتائیے؟ اس میں بے کتنی شک بڑی ذات آج کی ولادت کا دن ہے، کتنی بڑی ذات. آج 3 شعبان جس ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت. نہیں، چلیے اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی 5 کہتا ہے، کوئی 3 کہتا ہے، چلو چھوڑے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارا تو ہر دن حسین کا دن ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اختلافی ختم کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ بے سے یہ شک پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کا یہ مہینہ چل رہا ہے، کتنی مسجدوں میں حسین کے نام سے محفل سجائی جائے گی؟ کتنے مدارس میں میں ان کے نام سے کہیں تذکرے ہوں گے؟ کتنے روڈوں بہت کے کم. اوپر، کتنے محلوں میں ان کے نام سے جلوس نکالے جائیں گے؟ کتنی چھتوں پہ علم لگیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جو صحیح خود بات جنت کے ہے جن میاں کے حضور. جو اگر نہ ہوتے تو ایک بھی سجدہ باقی نہ رہتا. آج یہ جو مسجدیں بنا رہے ہیں نا، اس کی بھی توفیق بے نبوت شک دین ہے. تو اس کے نام سے کتنے سب تذکرے امام ہو کا گئے. صدقہ ہے. میاں حضور بہت کم لوگ کر رہے ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں جو حضور کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلا اسلکم اجرا الا المودۃ فی القربان والی آیت، کہ اس کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ مودت اہل بیت رکھیں. تو جن کے دلوں میں مودت ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں نہیں ہے وہ ذکر کسی اور کا کرتے نظر آئیں گے، اہل بیت کا نہیں کر پائیں گے. میٹر یہی ہے. بس یہ ہے کہ جو ہماری سنی عوام ہے جنہیں تھوڑا بہت معلوم ہے، ان کو یہ بہکا کر کے لے جاتے ہیں. یہ جو بھی انہیں معاملات ہم سنی لوگ عوام یہاں بھی نہیں پر کہہ بیان سکتے. کر رہے یہ سنی ہیں عوام نہیں، یہ جی سن عوام ہے، سن عوام تو سن ہو چکی ہے. عوام ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے میاں، سن ہے، لیکن کم سے کم ان کے کان ابھی بھی کھلے ہیں. اگر آواز جا رہی ہو تو یہ خود ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. آب کوثر پر کون ہوگا یہ سب جانتے ہیں، کوثر کون بانٹے گا یہ بھی جانتے ہیں، جنت کون تقسیم کرے گا یہ جانتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ علی کے ہاتھوں جنت چاہیے، پھر جو ہے کس کے ہاتھوں چاہیے، یہ فیصلہ ہی ان کے ہاتھ میں ہے. یہ اچھا، کر لیں امبر فیصلہ میاں، ان کے امبر پاس. میاں اگر آس پاس میں ہو تو امبر میاں کو بھی کہو کہ جوائن کریں، اب وہ بھی اگر کوئی بات رکھنا چاہیں، اور اگر نہیں ہے اچھا ان کی تو پھر اگلے لائف میں ایڈ ہو جائیں. اصل میں امبر میں اصل میں آج جشن ہے نا امام حسین علیہ السلام کا، تو ابھی بارگاہ شریف میں جشن چل رہا ہے. تو اچھا اچھا. میاں حضور وہیں نکلے ہوئے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے ابھی لائف پہ آئے تو تھے یہاں پر جو ہے، وہ میں نے پھر شیئر کیا تھا، نوٹ تو ہو کر سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے سن نہیں پا رہے ہوں. چلے کوئی لیکن بات جو ہے نہیں وہاں پر انشاءاللہ. جشن چل رہا ہے آج ماشاء ہاں، اللہ، بہت اچھا کسی جشن اور ہے یہاں لائف پر. میں ان کو، ہاں کسی اور لائف میں انشاءاللہ ایڈ کریں گے ان کو. آپ کے موقف کا، اور آپ کے تمام تر مشورے لوگ کا، آپ کے نقطہ نظر کا بہت بہت شکریہ. جی ہوں. مولا امام حسین کی ولادت کو خوب مبارک ہو آپ کو بھی اور سب کو تمام سب لوگوں کو کو. سب کو مبارک، سب کو مبارک. اچھا، آخر کے اندر، آخر میں رکنا ایک مرتبہ، آخر میں وہ بھی آپ پیغام دے دیجئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام دے، وہ اچھا ہے، ہم تو دیتے ہی رہتے ہیں عوام. 25 تاریخ سے جو معاملات ہیں اس کا آپ طریقے ان کے تعلق سے بھی اگر کچھ کہنا چاہیں. جی
میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تحریک ہند کر کے جو ہے گروپ بنا ہوا ہے، اس میں تمام تر لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، جو صرف مودت اہل بیت کے لیے ہے، اور یہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، نہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، نہ کسی اور کے فائدے کے لیے، تمام امت کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں مودت اہل بیت سے تعلق رکھنے والی باتیں چلیں گی، اور ان سچائیوں سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا جو چھپایا جا رہا ہے، جو آپ کے درمیان نہیں ہو سامنے آ پا رہی ہیں، یا کسی اور کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ جب سامنے سے کسی کے لیے جھوٹ بولا جائے گا تو دوسری طرف سے سچائی بیان کی جائے گی، تو جن حضرات کو یہ سچائی جاننا ہو وہ بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، اور سید صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ابھی 25 تاریخ سے لے کر کے لگاتار اب انشاءاللہ آگے جو ہے رابطے قائم رہیں گے، سب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور چلیے 27 تاریخ کو الہ آباد شریف میں میاں حضور آ رہے ہیں، آپ کا ویلکم ہے انشاءاللہ، وہاں پر دربار صفوی میں جو کہ خانقاہ صفویہ ہے، حکیم حامد رضوان صاحب کے ہاں جو ہے ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور میاں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور جو لوگ الہ آباد کے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ پہنچیں اور شرکت کریں، اور اپنی باتوں کو بھی رکھیں، کوئی وہ روک ٹوک نہیں ہے، آپ کھل کر کے بات کریں چاہے جس پہلو میں، لیکن کھل کر کے بات کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی عالم نے کہہ دیا ہے تو جی حضور السلام علیکم، یہ نہیں کرنا ہے، جی حضور ہی نہیں کرنا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کو اسلام کی باتیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، صرف ایک وہ نہ بن جائیں آپ کہ کسی نے اشارہ کر دیا اس کو فلاں کو کھینچ لو، تو نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی کرنا ہے کہ حضور یہ تاریخ کیسے ہوئی، یہ تاریخ کیسے ہوئی، تو یہ سب آپ کو پھر دھیرے دھیرے پتہ چلے گا، تو اسی سلسلے میں ملاقات کا سلسلہ ہے، آپ تمامی زائرین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر پہنچیں، ہمارے کونین نیازی صاحب بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے، تو وہاں پر پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے پہنچے تاکہ بات اہل بیت کی مودت کے تعلق سے دور تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ، ابھی عوام کے درمیان ایک تشنگی چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی لائیو میں انبر میاں بھی ایڈ ہوں گے، آپ بھی ایڈ ہوں گے، اور دیگر مولائی حضرات بھی ایڈ ہوں گے، تاکہ اور ڈسکس اس چیز کے اوپر ہو اور لوگوں تک کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچ سکے۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تحریک ہند کو جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں، کیونکہ دیکھیے گزشتہ وقت میں بہت ساری اسی نام سے مطلب مولائیت کے نام پر بنی، لیکن ان کا جو مقصد عوام کے سامنے آیا تو عوام حیران رہ گئی کہ ان کا مقصد صرف حصول شہرت اور حصول دولت رہا، اسی یہی وجہ ہے کہ کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا، لیکن اب انشاءاللہ اگر میدان میں اترے ہیں تو انشاءاللہ علم لہرا کے ہی واپس آئیں گے، یہ مولا کی ذات سے امید ہے، پنجتن کی ذات سے امید ہے، اور رب کی ذات سے امید ہے۔ آپ سب لوگ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔